مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اور دین اسلام کے علاوہ اگر تم کسی اور راستے پہ چلنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، تم نقصان اور خسارے میں ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے۔ تو دین اسلام کو اللہ نے ایک کامل اور مکمل دین بنایا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی کمی کرتا ہے وہ بھی گمراہی کے راستے پر ہے، اگر اس دین میں کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی گمراہی کے راستے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دین کے اندر ہر نئی بات جس کو دین بنا کر کیا جائے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بظاہر تو بڑی چیز اچھی نظر آتی ہے، کسی سے کہو کہ یہ کام تم کیوں کرتے ہو، کہتے کام تو اچھا ہے، اس میں برائی کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بظاہر وہ چیز اچھی ہے، شیطان اگر کسی کو کسی غلط کام میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے وہ چیز اس کے لیے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اس کے لیے مزین کی جاتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان اسے خوبصورت بناتا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر اسے ہدایت کے راستے سے روکتا ہے۔ ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ تم کام کر رہے ہو، یہ کام بہت اچھا ہے، اس میں حرج والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو جو کوئی غلط کام کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، زندگی بھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ جو غلط کام کو جائز سمجھ کے کرتا ہے، اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اس سے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی جو دین کے اندر نئی نئی بدعات بنا لیتے ہیں، بنا رہے ہیں۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل ضلالۃ فی النار، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو بدعت ہر اس بات کو کہتے ہیں، ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو دین میں اپنی طرف سے بنا کر اسے دین اور ثواب سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ اس عمل کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، نہ سلف سے ہے۔ لیکن افسوس، اہل سنت والجماعت کا ایک طبقہ غلط لوگوں سے متاثر ہو کر، جو لوگ اہل سنت سے خارج ہیں، جن کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے،
ان سے متاثر ہو کر ان کی بدعات اور رسومات کو اپنائے ہوئے ہے. اور جیسے کہتے ہیں لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. معاشرے میں جو چیز چلتی ہے اس کو اپناتے جا رہے ہیں. اس بات کی کوئی تحقیق نہیں ہے, اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا اس عمل کرنے سے ہم کس کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں, ہم کن گمراہ طبقوں کے صف میں کھڑے ہو رہے ہیں. جس طرح غلط کام غلط ہے, اسی طرح غلط لوگوں سے مشابہت اختیار کرنا بھی غلط ہے. من تشبہ بقوم فہو من, جس قوم سے تم مشابہت اختیار کرو گے اسی قوم میں کھڑے کیے جاؤ گے, تم اسی قوم میں سے ہو. تو جب اللہ نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین عطا فرما دیا جس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش ہے, تو پھر ہمیں نئے نئے احکام, نئی نئی باتیں اور نئی نئی چیزیں بنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment.